خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو قرآن کریم میں مختلف مقامات میں بیان فرمایا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں اپنی تشریف آوری کے مقاصد کو واضح فرمایا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے چند ایک کا بیان ہے۔ احادیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایک میں آپ نے فرمایا کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل اور سمجھانے سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اسی طرح ایک روایت میں آپ کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، استاذ بنا کر۔ تو یہ تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل، یہ دین کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ اور جہاں قرآن کریم کی آیات میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، وہی آپ علیہ السلام نے اپنے ارشادات مبارکہ اور اپنے عمل سے بھی اس شعبے کی اہمیت کو امت کے سامنے آپ نے واضح فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام دو حلقوں میں بٹے ہوئے اور اپنے اعمال میں مصروف ہیں۔ ان میں سے ایک حلقہ ذکر الہی میں مصروف تھا، اللہ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں مصروف تھا، اور دوسرا حلقہ اسی پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کے کام میں مشغول نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کلاہما علی الخیر، یہ دونوں حلقے خیر کے کام میں، نیکی اور بھلائی کے کام میں مصروف ہیں، اور دونوں حلقوں اور ان کے کام کی آپ نے تعریف فرمائی اور تائید فرمائی، اور پھر آپ بذات خود اس حلقے میں جا کر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے جس حلقے میں پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری تھا۔ اور یوں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس پڑھنے پڑھانے والے حلقے کی اہمیت کو اور بھی نمایاں فرمایا۔ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو امیین میں، ان لوگوں میں جنہیں پڑھنا نہیں آتا، انہی میں سے اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور کرے کیا وہ نبی اور رسول جا کر؟ فرمائے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ ان لوگوں میں جنہیں پڑھنا نہیں آتا، جاہل لوگ ہیں، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے اور تزکیہ فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ فرمائے اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہوا۔ تو کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی باقاعدہ ایک مقصد ہے،
یہ الگ ایک عبادت ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمیں آ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سیکھیں قرآن کریم کو، تجوید کے ساتھ سیکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائے۔ پھر اس تلاوت کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ملتا ہے، اس پہ جانے کا ابھی وقت نہیں ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ بس اتنی بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ پڑھنے پہ پھر ثواب کیا ملتا ہے۔ پڑھنے والا الف لام میم 3 حرف پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تلاوت کے ثمرات اور فضائل ہیں کہ پڑھنے والا قرآن کریم کی آیات میں سے کہیں سے بھی 3 حرف پڑھ لیتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر الف لام میم کہہ دیا، وہ کوئی بھی حرف پڑھنا شروع کرے قرآن کریم، وہ 3 حرف زبان سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر پورا قرآن کریم کوئی پڑھ لے گا تو پھر اس کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح تزکیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے میں ساری برائیاں موجود تھی۔ آپ کی آمد سے قبل کی بات ہو رہی ہے۔ شرک کے علاوہ جہالت، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کمزوروں کو ستانا اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، جھوٹ بولنا، خلاصہ یہ کہ ساری خرابیاں موجود تھی، اور ایک معمولی بات پر آپس میں لڑتے تھے اور کئی سال تک لڑتے تھے، نسل در نسل لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، کئی نسلیں ختم ہو جاتی تھی لیکن ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور اس لڑائی کو آپس میں ایک معمولی سی بات پر ایک دوسرے کا خون کر کے فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ یہ ساری خرابیاں، یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، یہ کوئی قابل فخر کام نہیں ہے کہ جس پہ فخر کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی بات پہ لڑ رہے ہیں، کئی خاندان مٹ چکے ہیں اور لڑتے جا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول تشریف لائے اور ان پر محنت فرمائی اور ان کے دلوں سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے دل کو پاک فرما دیا۔ شرک کی بجائے دل میں اللہ کی وحدانیت آ گئی، اور ذرا سی بات پہ آپس میں کئی سال تک لڑتے تھے، اور باقی لوگ مثال دیتے ہوئے عربوں کی مثال دیتے تھے کہ یہ عرب کے جھگڑالو لوگ، لڑنے والی قومیں۔ اللہ کے رسول نے محنت فرمائی، تزکیہ فرمایا، جو لڑنے والے تھے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، رحماء بینہم، جنہیں پھر قرآن نے کہا لڑنے جھگڑنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اسی لڑائی جھگڑے میں جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، اللہ نے بچا لیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں عداوت اور نفرت اور کینہ کی بجائے الفت ڈال دیا۔ اللہ نے دل میں، اللہ نے شرک کو ختم کر کے اللہ نے صحابہ کے دل میں ایمان کو مزین فرما دیا۔ تو تزکیہ نفس، دلوں کو میل کچیل سے، شرک کی گندگی سے، گناہوں کے میل کچیل سے پاک کرنا، یہ بھی علیحدہ ذمہ داری۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جانا ہوتا تھا، وہاں مسجد کی بنیاد رکھتے
اور جہاں مسجد بن جاتے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی وہاں جاری ہوتا تھا، وہی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری ہوتا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ جو پڑھنے کا پڑھانے کا عمل آپ کو آپ کے اس ادارے میں، آپ کے مدرسے میں نظر آ رہا ہے، یہ معصوم طلبہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب ہمارے حضرت کے زیر سایہ اور سرپرستی میں یہ جو سلسلہ آ رہا ہے، اس کا سلسلہ جا جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے، اس کا سلسلہ جا کے صفہ تک پہنچتا ہے، مسجد نبوی تک پہنچتا ہے، مسجد حرام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سعادت والا کام ہے کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ وابستگی ہو اور پڑھنے پڑھانے کے عمل سے وابستگی ہو، یہ سعادت کی بات ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا عالما او متعلما او محبا لہما ولا تکن رابی فتح لک۔ فرمایا عالم بن کر رہو، دنیا میں دین سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو، عالم بنو، اور متعلما یا سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے، طالب علم کی حیثیت سے سیکھنے والا بن کر رہو، کام کرو۔ فرمایا اگر یہ بھی موقع نہیں ملا، زندگی یوں ہی گزر گئی، نہ پڑھ سکے، نہ علم حاصل کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، پھر کیا؟ فرمایا محب لہما، یہ جو علماء بن گئے ہیں، قراء حضرات قرآن کے عالم و حافظ بن گئے، پڑھا رہے ہیں یا مدارس میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، فرمایا محب لہما، ان دو طبقوں کے ساتھ محبت کر لیجئے، فرمایا اللہ تمہیں بھی نجات عطا فرمائے گا۔ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا کام مدارس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ کے دین اور قرآن کریم، احادیث نبویہ کے تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ جاری ہے اور جو اس میں مصروف ہیں، فرمایا ان کے ساتھ محبت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ لیکن ولا تکن رابعہ، فرمایا چوتھے نمبر پر نہیں آنا۔ یہ کون سا طبقہ ہے چوتھے نمبر پر آنے والا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ ہلاکت والا راستہ ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم اور دین سیکھنے سکھانے والے علماء طلباء کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، فرمایا یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنا سکھانا یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک کام یہ بھی تھا، اور اس سے وابستہ رہنا سعادت کی بات ہے۔ اور جو وابستہ نہ رہ سکے وہ اپنی اولاد کو اس لائن پہ لگائے، نہیں لگا سکے تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کے ساتھ معاون بنے، ان کے ساتھ مل کے اس کام میں ہم مددگار تعاون کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت سنوارے گا۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بہترین ماحول نظر آ رہا ہے۔ جامعۃ السعید کی شاخ حضرت مفتی سعید احمد صاحب اللہ کے ولی ہیں، اور جس بہترین انداز سے وہاں کام ہو رہا ہے اسی انداز سے انشاءاللہ یہاں باب العلوم میں بھی آپ کو کام نظر آئے گا۔ یہ تعمیرات کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے مسجد میں توسیع کی ضرورت ہوتی ہے، نمازیوں کی آمد کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھے گا، ماحول بنے گا، تو یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے دعائیں کر لیں، دعائیں کر لیں، اور جہاں تک ممکن ہو معاون بنے، دعائیں کر لے، انشاءاللہ العزیز یہ سارے بچے جہاں اس ادارے کے منتظمین حضرت مفتی صاحب اور ان کے صاحبزادگان دیگر حضرات اپنے اساتذہ کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ ہیں، وہیں پر اس پورے محلے کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد اور مدارس، علماء اور طلباء صلحاء کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔